ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا التقى المسلمان بسیفیہما، یہ روایت سنو نا، جب دو مسلمان تلوار اٹھا کر لڑتے ہیں فالقاتل والمقتول فی النار، تو قاتل بھی جہنم میں جائے گا اور مقتول بھی جہنم میں جائے گا۔ ادو بھی پسٹل کڈی کھلے، ادو بھی پسٹل کھلے، ساڑے جوان مچھا وٹ جڑے میدیاں تے پسٹل کڈی کھلے ایک دوسرے دے۔ جب دو مسلمان تلوار لے کر ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، اگر مسئلہ شرعی ہو تو پھر بات الگ ہے، وہاں یہ وعید نہیں ہے۔ اگر مسئلہ دنیاوی غیرت اور دنیاوی حمیت کا ہے، وہاں یہ بات صادق آئے گی کہ وہاں دو مسلمان اگر آپس میں تلوار اٹھا کر لڑے فالقاتل والمقتول فی النار، قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ قلت یا رسول اللہ، ابو بکر عرض کرتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ ھذا القاتل فما بال المقتول، یہ قاتل تو جہنم میں گیا، مقتول کا کیا قصور ہے؟ سوال تو بنتا ہے نا، یا رسول اللہ مقتول کیوں جہنم میں گیا؟ قال انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا مقتول اس لیے جہنم میں جائے گا کہ وہ بھی تلوار اٹھا کر اپنے بھائی کے قتل کا حریص تھا، اس کا ارادہ بھی قتل کرنے کا تھا۔ تو یہاں علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ جو آدمی عزم مصمم کر لے، پختہ ارادہ کر لے گناہ کرنے کا، اور اس کے لیے جتنے اسباب اور وسائل کی ضرورت ہوتی ہے ان کو بھی بروئے کار لائے، آگے اس کے ارادے میں کوئی چیز رکاوٹ بن گئی، ارادہ اس کا پورا تھا، تو اس کو جتنا گناہ کے ہونے کے اوپر گناہ ہونا تھا اتنا ہی گناہ اس عزم مصمم کے اوپر ملے گا۔ اگر وہ اس کو قتل کر دیتا تو وہ کہاں جاتا؟ جہنم میں جاتا۔ اب پختہ ارادہ کر لیا ہے اور تلوار بھی اس نے اٹھا لی ہے، میدان میں بھی وہ آ گیا ہے لڑنے کے لیے، دوسرے نے پہلے وار کر کے اس کی گردن اڑا دی ہے، یہ رکاوٹ بن گئی ہے دوسرے کو قتل کرنے کا، اس لیے یہ بھی کہاں جائے گا اپنی نیت کے بقدر۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نیت کو بھی درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اعمال کو اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔